ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام رمضان ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ رمضان ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا آپ کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ جو ہے نعت بھی سن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانان کا جو ہے اس پروگرام میں جو شرکت کر رہے ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب، صدر شعبہ عربی، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد۔ آپ جو ہے ہمارے مختلف پروگراموں میں آ کر پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں، عزت بخشتے ہیں۔ اور ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر انجم بارہ بنگفی صاحب جو بھوپال سے جڑ رہے ہیں۔ اکثر آپ جو نیوز 18 اردو کے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں، آج ہمارے ساتھ بھوپال سے جڑ رہے ہیں۔ آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں بہت بہت استقبال ہے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر انجم بارہ بنگفی صاحب سے درخواست کروں گا کہ پروگرام میں جو پروگرام کا آغاز ہے وہ اپنے ایک بہترین کلام سے کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بہت شکریہ ناظرین کو، اس مقدس مہینے کی بہت بہت مبارکباد۔ چند شعر نعت کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جی ارشاد۔ مطلب بطور خاص، کیا نہیں ان کی غلامی کے سبب پائیں گے، کیا نہیں ان کی غلامی کے سبب پائیں گے، جنت خاص بیک جنبش لب پائیں گے، کیا بات، بہت جنت خاص بیک جنبش لب پائیں گے۔ مطلب ثانی سنیے گا۔ جی۔ آج تک جو نہیں پایا ہے وہ سب پائیں گے، آج تک جو نہیں کیا بات، پایا ہے وہ سب پائیں گے، ہم غلام شہ بطحا کا لقب پائیں گے۔ کیا بات، کیا پیارا شعر۔ ہم غلام شہ بطحا کا لقب پائیں گے۔ یہ بھی مطلب سنیے گا بطور خاص۔ جی ان کی ارشاد۔ سرکار میں پہنچیں گے تو سب پائیں گے، ان کی سرکار میں پہنچیں گے تو سب پائیں گے، زید کی طرح سے اعزاز نسب پائیں گے، بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ کی طرح سے بہت شکریہ، زید کی طرح سے اعزاز نسب پائیں گے۔ یہ بھی شعر سنیے گا۔ جی ٹھیک سے ان کی اطاعت کے سلیقے سیکھیں، ٹھیک سے ان کی اطاعت کے سلیقے سیکھیں، ہم تبھی تو تحفہ خوشنودی رب پائیں گے۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا پیارا شعر ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہم تبھی تحفہ خوشنودی رب پائیں گے، جو بھی اس در پہ پساریں گے تی دامن کو، جو بھی اس در پہ پساریں گے تی دامن کو، ایک ایک چیز واس بے طلب پائیں گے۔ کیا بات، کیا بات۔ ایک ایک چیز واس بے طلب پائیں
شعر نظر کرتا ہوں. جی جن کو بھی شافعِ محشر سے محبت ہوگی، جن کو بھی شافعِ محشر سے محبت ہوگی، بے شک دائنے ہاتھ میں پروانہ رب پائیں. کیا بات، کیا بات ہے، کیا پیارا شعر کہا ڈاکٹر صاحب. پروانہ رب پائیں گے، کیا نہیں ان کی غلامی کے سبب پائیں گے، جنت خاص بیک جنبش لب پائیں گے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انجم بارہ بنگوی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. اور اب پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اور سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. صدق الله العظيم. حضرات ناظرین کرام، ٹی وی 18 کے اس رمضان ٹرانسمیشن افطار ٹائم کے تمام شرکاء حضرات، رمضان ٹائم، جی رمضان ٹائم کے تمام شرکاء اور مشاہدین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، و صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کی گھر کی زیارت کرنا. تو آپ دیکھیں کہ ان 5 ارکان میں جو زکوٰۃ ہے وہ قلادۃ العقد ہے. جیسے ہار میں پینڈولم ہوتا ہے، ویسے یہ درمیان میں ہے. اس سے پہلے 2 ارکان ہیں اور اس کے بعد 2 ارکان ہیں، اور یہ وسط میں واقع ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. اور حضرات گرامی، قرآن کریم میں اس کو نماز کے ساتھ 82 ٹائم جو ہے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ. یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. یعنی جہاں جہاں قرآن میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، بیشتر مقام پہ زکوٰۃ کو اس کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو کمال اتصال کی دلیل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ میں بے حد اتصال ہے. کیونکہ نماز جو ہے وہ بدن کی عبادت ہے اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی عبادت ہے. بے شک. تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اکٹھا کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے بے شمار مقام پر جو ہے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین. جب کوئی قوم زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مختلف عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو قحط سالی کا شکار بنا دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مال کو محفوظ کرو زکوٰۃ ادا کر کے. یعنی جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو کتاب و سنت میں زکوٰۃ کی بے حد اہمیت آئی ہے اور اسے اسلام کے رکن میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے. اور حضرات مشاہدین کرام، یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ کوئی ہماری مرضی پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. اور ایک خاص رقم متعین کی گئی ہے. اس خاص رقم کی حصولیابی کے بعد اس میں ایک خاص حصہ جو ہے آپ کو زکوٰۃ کے نام پر دینا ہے. یہ سب طے ہے، کن کو دینا ہے یہ طے ہے، اور کون لوگ اس زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں وہ بھی طے ہے، اس کی مقدار طے ہے، اور وہ مال جس پر سے زکوٰۃ دیا جاتا ہے وہ بھی طے ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ بھی اس میں اختیار نہیں دیا ہے، سب اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اور ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی ہے.
لہٰذا اسے ٹیکس بھی نہیں سمجھنا چاہیے جی. کیونکہ ٹیکس کا مقصد دنیاوی ہوتا ہے جبکہ زکوٰۃ کا مقصد جو ہے اخروی ہے. جی ٹیکس جو ہے ہم اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں مگر زکوٰۃ میں کوئی بھی کمی اور زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. ٹیکس کے مقاصد کو ایم اور آبجیکٹیو کو ہم بدل سکتے ہیں مگر زکوٰۃ کے ایم اور آبجیکٹیو کو نہیں بدل سکتے ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے یہ ایمان کے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والا سخت گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے. حضرات مشاہدین کرام، یہ روزے کے اس اخیر وقت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے بارے میں کیا عذاب ہے اس سے متعلق ایک آیت سماعت فرما دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اور جس دن وہ ان کا سونا چاندی جہنم میں جلایا جائے گا فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، تو اس کے ذریعے ان کے پیشانیوں کو، ان کے بازوؤں کو اور ان کے جسم کو داغا جائے گا، داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال دولت جو تم نے جمع کی ہے، اب اس کا مزہ چکھو. تو عزیزان گرامی سخت وعید آئی ہے، بڑے عذاب کی وعید آئی ہے. لہٰذا زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو جو ہے نمازی کی طرح اہمیت دی جائے چونکہ یہ نمازی کی طرح اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں مرادآباد سے عادل انصاری بول رہا ہوں اور میرا سوال یہ تھا کہ تہجد کی نماز کا طریقہ اور اس کی نیت کیسے ہوتی ہے اور آپ سے ایک ناصحی گزارش ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی اور زکوٰۃ کا طریقہ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی پروفیسر صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ حضرات گرامی، تہجد کی نماز کی بے شمار فضیلت آئی ہے جو اس مختصر وقت میں تفصیل سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی. بے حد گویا اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ اور بندے کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے. تہجد جو ہے اس نماز کو کہتے ہیں تہجد کی نماز جو رات میں سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے، سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جائے، فجر سے پہلے اور نصف شب کے بعد پڑھی جائے. 8 رکعتیں ہیں، 2 رکعت کے ذریعے 4 تسلیمہ کے ذریعے آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور آج کل رمضان میں تو خصوصیت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اگر چاہیں تو سحری کرنے سے پہلے ہم تہجد کی نماز ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب. اور اب میں آتا ہوں ڈاکٹر انجم بارہ بنگوی صاحب آپ کی طرف کہ ہمارے ایک جو ابھی کالر ہیں انہوں نے درخواست کری ہے، فرمائش کی ہے عادل انصاری صاحب نے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی فرمائش کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اشعار آپ اپنے کلام کے سنائیے. بڑے نوازش عادل انصاری صاحب کا بہت شکریہ. نعت شریف کا مرتبہ عرض کرتا ہوں. جی جب سے نبیوں کے تاجدار آئے، جب سے نبیوں کے تاجدار آئے، خشک بہت خوب. جب سے نبیوں کے تاجدار آئے، خشک شاخوں پر برگبار آئے. یہ شعر سنیے گا. جی سب عرب کے شریف
शरीर कुफ्र के चीतड़े उताराए, कुफ्र के चीतड़े उताराए, क्या बात। पायक दस पे सरवरब के शरीर कुफ्र के चीतड़े उताराए। क्या बात, बहुत ये भी शेर सुनिएगा। जी इरशाद। पहले बद में जहां सजाई गई, पहले बद में जहां सजाई गई, बाद में बाई से बाहर आए, बहुत खूब डॉक्टर साहब। बाद में बाई से पहले बद में जहां सजाई गई, बाद में बाई से बाहर आए। ये भी शेर सुनिएगा। जी इरशाद। उससे पूछो बाहर जन्नत की, उससे पूछो बाहर जन्नत की, जो मदीने में दिन गुजारा है। क्या बात, बहुत खूब बहुत जो खूब। मदीने में दिल गुजारा है, जिक्र छेड़ो जरा मदीने का। बतौर खास जी इरशाद। इस नाते पाक का आखिरी शेर अर्ज करता जी हूं। इरशाद। जिक्र छेड़ो जरा मदीने का, इस दुखी दिल को कुछ करार आए। क्या बात, बहुत खूब डॉक्टर अंजुम बारा बख्शी साहब, क्या शेर है। दिल को जिक्र छेड़ो जरा मदीने का, इस दुखी दिल को कुछ करार आए। जब से नबियों के ताजदार आए, खुश्क शाखों पर बरगो बार आए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी साहब खूबसूरत कलाम पेश करने के लिए। और आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत कलाम के बाद एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सवाल ये है कि हम जो बैंक में पैसा रखते हैं जी। उसका इंटरेस्ट हमको मिलता है जी और हम हर महीने निकाल के दे देते हैं, और हम अगर चाहें कि उनका वो उस महीने वो सारा पैसा वहीं जमा करते रहें और उसका इंटरेस्ट हम यहाँ अपने से निकाल के देते रहें, तो वो पैसा जायज है या नहीं? जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मेहरून निसा लखनऊ से। और एक नात जो जी वो वाला नहीं वो तो नजर आ रहा है, वो वाली जो ठीक सुनवा दीजिए। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरून निसा साहिबा। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम रमज़ान टाइम। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम रमज़ान टाइम। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम रमज़ान टाइम और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर मौलाना अलीम अशरफ जायसी साहब, सदर शुबे उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, और हमारे सदर शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अंजुम बारा बंकवी साहब जो हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं। आप दोनों हजरात का एक बार फिर खैर मकदम है।
اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رمضان ٹائم کی پوری ٹیم کو سلام. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے جی کہ مفتی صاحب میرے پاس 4 لاکھ روپے تھے جس میں میں نے 2 لاکھ اپنے رشتہ داروں کو خرچ دیا, لیکن وہ ابھی پیسہ آیا نہیں. جی تو کیا میں 2 لاکھ پہ پورا زکوٰۃ دوں یا 4 لاکھ پہ مفتی صاحب؟ ٹھیک. اور ان سے میں انجم بارہ بنکی صاحب سے میری گزارش ہے کہ ایک حضور کی شان میں ایک 4 شعر ہو جائے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب, مہرالنساء صاحبہ نے لکھنؤ سے سوال کیا تھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ بینک میں جو ان کا روپیہ جمع ہے اس پر جو سود ملتا ہے وہ یہ نکال دیتی ہیں. اگر یہ وہ سود کا جو روپیہ ہے وہ بینک میں ہی رہنے دیں اور اس کے برابر روپیہ جو ہے وہ کسی کو دے دے, تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ اس میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بالکل جو ہے یہ سوال بے حد اہم ہے اور بہت سارے لوگوں کو درپیش ہوتا ہے. دیکھیے, اگر آپ اس جو بینک سے جو آپ کو اضافی پیسہ ملتا ہے جس کو عام روزمرہ کی زبان میں ہم انٹرسٹ یا سود کہتے ہیں, ہمارے یہاں کے اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے اور بغیر ثواب کی نیت کے کسی ضرورت مند کو وہ پیسہ دے دیا جائے. تو جیسا کہ انہوں نے کہا ہے, اگر وہ پیسے اپنے پاس سے نکال دیتی ہیں اور جو وہاں جو فائدہ ہوتا ہے وہ بینک ہی میں پڑا رہتا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ان علماء کرام کے مطابق جو اس کو سود مانتے ہیں اور اس کے استعمال سے منع کرتے ہیں, تو یہ اپنے پاس سے وہ پیسے جو بھی ان کو اضافی رقم ملنے والی ہے وہ رقم اپنے پاس سے نکال کر بغیر ثواب کی نیت کے محتاجین کو, ضرورت مندوں کو دے دیں, اور وہ جو رقم ہے اسی کے بدلے کی نیت کر لیں تو وہ بالکل جائز اور بالکل درست ہے. البتہ جو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی وہ اصل رقم, راس المال اور جو فائدہ ہے دونوں کو ملا کر اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو فائدہ آپ کو ہو رہا ہے اس پر آپ زکوٰۃ نہ دیں, زکوٰۃ اس پر بھی دی جائے گی. جی. اور دوسرا سوال جو ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ 4 لاکھ روپے, ظاہر سی بات ہے جو رقم آپ نے دی ہے اور جس کے ملنے کی پوری امید ہے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. البتہ ایسی رقم, بہت ساری ایسی رقم ہوتی ہے جو ہم ادھار کے نام پہ لوگ لے جاتے ہیں اور پھر یہ توقع ختم ہو جاتی ہے کہ وہ واپس کریں گے, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مگر لیکن جو رقم آپ کو واپس آنے کی پوری امید ہے اور یقین ہے وہ آپ کا اپنا مال ہے جو کہیں رکھا ہوا ہے, اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور قرآن پاک میں آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں پر یہ اس لیے کہ زکوٰۃ ہے کیا, کہ جو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا کہ تم جا رہے ہو, لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے. تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم, جو تمہارے غنی اور مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی فقراء پر واپس لوٹا دی جائے گی, یعنی مالدار سے لے کر غریبوں کو دے دی جائے گی. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم مستحقین زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے ہم اچھے سے جانیں. اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی قیاس اور اجتہاد پر اس کو نہیں چھوڑا, بلکہ خود اپنے کلام میں جو ہے تمام مستحقین کا ذکر کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. جو زکوٰۃ ہے یہ فقراء کے لیے ہے, یعنی جن کے پاس کچھ ہو مگر بہت تھوڑا ہو, اتنا نہ ہو کہ وہ زکوٰۃ دے سکیں, یعنی نصاب سے کم جن کے پاس ہو, وہ ہماری ڈیفینیشن میں فقیر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, کھانے پینے کو نہ ہو. تو زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کو دی جائے گی, مساکین کو دی جائے گی اور عاملین کو دی جائے گی. یعنی جو حکومت کی طرف سے, جو خلافت کی طرف سے مال کو جمع کریں گے ان کے اخراجات بھی اسی زکوٰۃ میں سے دیے جائیں گے, ان کی تنخواہیں بھی اسی زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی. والمؤلفۃ قلوبہم, اور لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے ایسے غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. اور اس مت کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں روک دیا. مگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ حضرت عمر سے پہلے کے حالات اگر پھر آ جائیں تو یہ مت جو ہے وہ پھر سے ایکٹیویٹ ہو جائے گی, پھر سے اس پر عمل کیا جا سکے گا. وہ پھر رقاب ہے, اور جو لوگ قیدی ہیں ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. والغارمین, اور جو قرض دار ہیں اپنا قرض نہیں ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے ان کو سزاؤں کو بھگتنا پڑ سکتا ہے. ایسے قرض دار کے قرضوں کو اتارنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اور اللہ کی راہ میں
فی سبیل اللہ جو ہے کی جا سکتی ہے، خرچ کی جا سکتی ہے، وابن السبیل، اور مسافر کو دی جا سکتی ہے، بھلے ہی وہ مسافر اپنے یہاں کتنا ہی مالدار ہو۔ صحیح معنوں میں آج کے زمانے میں جب ہم ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ کے زمانے میں رہ رہے ہیں تو اس مد پر جو ہے آج نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مسافر ایسا ہے کہ جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور مال کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے یا اس کے پاس گوگل جیسے یا جو دوسرے جو گیٹ وے ہیں پیسے خرچ کرنے کے، اپنے پیسے کو استعمال کرنے کے، اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے تبھی وہ مسافر جو ہے اس کیٹیگری میں آئے گا۔ ورنہ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، اس کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے مگر اگر ڈیبٹ کارڈ ہے یا گوگل پے اس کے پاس ہے تو وہ کہیں سے بھی اپنے پیسے لے سکتا ہے، لہذا مسافر ہونے کے باوجود بھی وہ اس کیٹیگری میں نہیں رہے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے آج سمجھنے کی جی۔ تو لیکن اگر وہ شرط پوری پائی جاتی ہے کہ اس کے پاس مال کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کا مال اس کے گھر پر ہے مگر جہاں وہ سفر میں ہے وہاں اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 7 مد ہیں جنہیں قرآن نے بیان کیا ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی، مگر اس میں ایک فی سبیل اللہ ہے۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں بہت ساری جو ہے مد ہو سکتے ہیں، ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا فرض ہے، جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو مالک بنایا جائے، تو ایسے ہی جو ہے فی سبیل اللہ مدوں میں لگائی جا سکتی ہے جہاں پر تبلیغ کا یعنی مالک بنانے کا کی صورت جو ہے وہ پائی جائے۔ تو یہ ہے۔ علاوہ ازیں میں مشاہدین کرام سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ہے اجتماعی نظام جو ہے وہ بنائیے۔ اجتماعی نظام بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دینے والے کو فخر نہیں ہوتا ہے چونکہ وہ تو وکیل ہوتا ہے، اور لینے والے کو احساس شرمندگی نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دینے والا جو ہے یہ اس کا اپنا مال نہیں ہے۔ یعنی آپ دوست مل کے کلیکٹ کیجئے، چند احباب مل کے کلیکٹ کیجئے، کسی سوسائٹی کے ذریعے اس کو کلیکٹ کیجئے تاکہ زیادہ رقم کو ایک ساتھ انویسٹ کرنے پر زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ امت میں ایک طبقہ جو ہے وہ ایسا رہے جو ہر سال جس کو زکوٰۃ دیا جائے، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ لینے والوں کا خاتمہ کر سکیں، امت سے فخر کو مٹا سکیں، جو ہے ہم اس کو دور کر سکیں۔ لہذا زکوٰۃ اس طور پر خرچ کی جائے کہ جس کو دی جائے وہ آئندہ سال زکوٰۃ لینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن۔ جی، بہت اچھی بات کہی، بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جائچی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، کیا سوال ہے ان کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کو میرا سلام بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حیدرآباد سے بات کروں، نابینا ہوں صاحب۔ میرے 2 سوال ہے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں صاحب، آپ زکوٰۃ کے بارے میں بہت اچھا بولے، میں سنا مفتی صاحب سنا میں کہ میرے پاس فون نہیں ہے، ٹی وی نہیں ہے میرے کنے، فون پہ سنا دے والی زکوٰۃ رشتہ داروں میں نہیں تھے صاحب، رشتہ داروں میں دشمنی رکھ لیتے، ہمارے سے لڑے تھے کرے تھے، رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے کیا غیر لوگوں کا حق؟ اور مفتی صاحب بہت اچھا بولے اگر ایک آدمی کو اگر زکوٰۃ تو بہت بہتر، تو زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہیں دیتے، یہ ذرا بولے تو ہمارا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، مرغے جو رہتے تو بڑے مرغے پالتے ہیں گھروں میں، جی مرغوں کو پال کے کر کے اچھا خیمہ قریباً 200-300 روپے کا رشتہ بارنا میں کھلا کے پال کے اس کو لڑاتے صاحب، کسی کی آنکھ پھٹ جاتی، میں تو دکھتا نہیں مگر دوستوں سے سنتا ہوں میں، کسی کی آنکھ پھٹ جاتی، کوئی بعض مرغوں کو تو کاٹ کے بھی کھا لیتے، شرطہ مانتے پیسوں کی۔ یہ کیسا ہے جانوروں پہ ظلم کرنا؟ بولے تو مہربانی، فون پہ بولے تو مہربانی۔ بہت بہت شکریہ حیدرآباد سے کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کا پہلا سوال تھا زکوٰۃ سے متعلق۔ میرے سائل جو ہے وہ نابینا تھے مگر ان کے دل کی آنکھیں روشن ہیں کہ جنہوں نے جو سوالات کیے ہیں اس سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا بلکہ بہت سارے ہمارے مشاہدین کو اور مشارکین کو بھی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو برابر آتی ہیں، ہم زکوٰۃ کو نمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان اللہ لا يقبل عملا ما الا اذا كان خالصا له، اللہ تعالیٰ کوئی عمل کو ہمارے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا، دکھاوا، نمائش کا کوئی عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک یہ ہے کہ خود ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے رشتہ دار غریب ہیں اور وہ دوسروں کو زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا تک نہیں ہوتی، لہذا زکوٰۃ جو ہے یا اس کا ایک حصہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ضرور دیا جائے بلکہ وہی پہلے حقدار ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ صلہ رحمی ایک حکم ہے، اسلام نے ہمیں سخت حکم دیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں۔ جب ہم زکوٰۃ ان کو دیتے ہیں تو اس میں 2 ثواب ہوتا ہے، ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ہوتا ہے اور پھر رشتہ داروں کی نصرت اور مدد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔
گویا صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے. لہٰذا اگر جو انسان اپنی زکوٰۃ اپنے اعزاء اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے اس کو زکوٰۃ کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملتا ہے، جس کی تاکید بے شمار سینکڑوں حدیثوں میں آئی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، ان کی مدد کیجیے، ان کا تعاون کیجیے، اگر وہ محتاج اور غریب ہیں تو ان کی مدد کیجیے اور انہیں مالی تعاون دیجیے. لہٰذا یہ بات میں پھر اپنے تمام مشاہدین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی سنیے اور اپنے جاننے والوں تک یہ بات پہنچائیے کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو یا اپنی زکوٰۃ کے ایک حصے کو اپنے غریب رشتہ داروں کو ضرور دیں. غریب رشتہ داروں کو ضرور دیں. اور ان کا دوسرا سوال جو ہے وہ جانوروں کو لڑانے کی بات ہے، چاہے وہ مرغا ہو یا بھیڑ ہو، یہ حرام اور سخت حرام. ان جانوروں کے بدن سے نکلنے والے ایک ایک قطرے خون کا ان لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. اور قیامت کے دن ان کو بے حد جو ہے اذیت ناک عذاب جو ہے ان کے لیے تیار ہے، جو جانوروں کو صرف اپنے لذت نفس کے لیے جو ہے وہ لڑاتے ہیں، ان کا خون بہاتے ہیں، انہیں زخمی کرتے ہیں. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی حرام کاری ہے جو ایسا کام کرتے ہیں. رمضان کے اس مہینے میں میں ایسے تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس جو ہے، اور آپ جانیں کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے جانوروں کے حقوق کی، آج 20ویں صدی 21ویں صدی میں ہم انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اسلام نے 1400 برس پہلے جانوروں کے حقوق کے بارے میں بتایا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایک جانور کو دیکھا جس کو داغا گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد ناراضگی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی جاندار کو جو ہے نشانہ مت بناؤ، یعنی جس کو کھانے کے لیے نہیں آپ کو مارنا ہے اس کو نشانہ مت بناؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو اپنی گفتگو کے لیے کرسی مت بناؤ، یعنی بلا وجہ ان پر بیٹھ کر آپس میں بات چیت نہ کرو. سفر کرنا ہے تو سفر کے لیے ہی استعمال کرو. تو گویا جانوروں اینیملز کے رائٹ پر اسلام نے 1400 برس پہلے پورا چارٹر ہمیں دیا ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں سے کچھ ایسے لوگ یہ نازیبا حرکت کرتے ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے وہ باز آئیں. آمین. بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جاچی صاحب. جی ڈاکٹر انجم بارہ بنگوی صاحب، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے کچھ ناظرین نے نعت کی بھی فرمائش کی ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ چند اشعار نعت کے ہمارے ناظرین کے لیے سنائیں. ڈاکٹر انجم بارہ بنگوی صاحب. انشاءاللہ ضرور حاضر کرتا ہوں. جب ذکر مصطفیٰ میں جلائیں گے ہم چراغ، کیا بات. جب ذکر مصطفیٰ میں جلائیں گے ہم چراغ، پلکوں پر جگمگائیں گے پھر دم بدم چراغ، پلکوں پر جگمگائیں گے. تو یہ بھی شعر سنیے گا. جی اچھا. جن کو نبی کے اسوے حسنہ سے عشق ہے، جن کو نبی کے اسوے حسنہ سے عشق ہے، ان کے بنے راہ میں نقش قدم چرا. کیا بات، بہت پیارا شعر. کیا بات. کے بنے راہ میں نقش قدم چرا. یہ بھی شعر سنیے. جی اچھا. یہ بھی لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، یہ بھی خدا کی کتاب میں، سرکار نے جلائے ہیں کتنے ہم چراغ. کیا بات، کیا پیارا شعر ہے. سرکار نے جلائے ہیں کتنے ہم چراغ.
یہ بھی شعر بطور خاص عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. اللہ کے کرم سے دعائے رسول سے, اللہ کے کرم سے دعائے رسول سے اسلام کو ملے ہیں کئی محترم چراغ. کیا بات, کیا پیارا شعر. اسلام بہت کو ملے ہیں بہت ایسے چراغ جن کی ہوائیں بھی تھی مرید, ایسے چراغ جن کی ہوائیں بھی تھی مرید, دربار مصطفیٰ میں تھے اتنے ہم چراغ, دربار مصطفیٰ میں تھے اتنے ہم چراغ, وہ جنگ بدر جس میں ہزار کے سامنے, وہ جنگ بدر جس میں ہزاروں کے سامنے روشن رہے تھے 313 ہم چراغ, روشن رہے تھے 313 ہم چراغ. یہ شعر اس نعت پاک کا آخری بطور خاص کرتا ہوں, آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. جب اذن باریابی ملے گا تو دیکھنا, جب اذن باریابی ملے گا تو دیکھنا, جائیں گے دوڑتے ہوئے سوئے حرم چراغ. کیا بات, بہت خوب. جائیں گے دوڑتے ہوئے سوئے حرم چراغ, جب ذکر مصطفیٰ میں جلائیں گے ہم چراغ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انجم بارہ مکفی صاحب خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے. ناظرین آپ دیکھیں پروگرام رمضان ٹائم, فی الحال وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب, صدر شعبہ عربی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر انجم بارہ مکفی صاحب جو بھوپال سے جڑے ہیں, آپ کی خدمت میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. جی پروفیسر صاحب, ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کون دے سکتا ہے اور کس کو دے سکتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو وہ رشتہ بھی بتا دیجئے, جو رشتہ دار ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, پھوپھی ہیں, چچا وغیرہ, کن کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ بھی آپ بتا دیجئے. حضرات ناظرین کرام, جو ہے زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم غریبوں کو اس کے ذریعے مدد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غنی عن العالمین ہے. ہمارے یہاں جو بھی احکام ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس کے اپنے مقاصد ہیں, اس کے اسپیسیفک جو ہے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں, اور انہی کو پیش نظر رکھ کے کرنا چاہیے. تو یہ مدد کرنا ہے. اگر ہم اپنے اعزاء کی مدد کریں گے تو دوہرا ثواب ملے گا, یعنی ان کی مدد, زکوٰۃ انہیں دینے کا ثواب, اور صلہ رحمی یعنی عزیزداری نبھانے کا بھی ثواب ہوتا ہے. اسلام کے مطابق آپ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول کا مطلب کہ جن سے آپ کا وجود ہے, باپ, دادا, دادی, نانا, نانی, ماں باپ, دادا, دادی, نانا, نانی, جن سے آپ کا وجود ہے, آپ ان کو نہیں دے سکتے. اور جو جن کا وجود آپ سے ہے, آپ ان کو بھی نہیں دے سکتے. یعنی جن سے آپ کا وجود ہے
اور جن کا وجود آپ سے ہے، بیٹا بیٹی، ان کو آپ جو ہے وہ پوتا پوتی، آپ ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ایسے غریب رشتے داروں کا جس کا نان نفقہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثلا اگر آپ کی اگر کوئی بہن ہے جو اس کا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ آپ ہی کے ساتھ رہ رہی ہے، تو آپ اس کو بھی آپ نہیں دے سکتے. ہاں البتہ آپ کی بہن اگر آپ سے الگ رہتی ہے اور ضرورت مند ہے، غریب ہے، تو سب سے پہلا حق اسی کا ہے کہ آپ اسی کو لے آتے ہیں. تو گویا آپ اپنے اصول کو اور فروع کو جو ہے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور باقی آپ اپنے تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں. اور زکوٰۃ دینے کے لیے یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. سمجھے، آپ عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، آپ گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو دیجیے تو آپ زکوٰۃ کہہ کے مت دیجیے، بلکہ گفٹ کہہ کے دیجیے، تاکہ ان کا جو آتم سمان ہے، جو ان کا سیلف آنر ہے، جو ہے اس کو جو ہے چوٹ نہ پہنچنے پائے، ان کی عزت نفس کو جو ہے چوٹ نہ لگنے پائے. تو آپ ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ، ایسا ضروری نہیں کہ آپ ساری رقم جو ہے وہ رشتہ داروں ہی کو دیجیے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا آپ کے آس پاس میں کوئی ایسا طالب علم ہے جو غریب ہے مگر میٹوریس طالب علم ہے، اچھا طالب علم ہے، آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. اور بالخصوص تعلیم پر جو ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ لگایا جائے، چونکہ ہماری امت کے جو ہے انبیاس کے لیے، اس کے اٹھان کے لیے، اس کی نئی سرے سے ترقی کے لیے جس جہت میں سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے تعلیم. بے شک پڑھیے اور پڑھائیے، گھر چھوٹا بنائیے، لباس جو ہے معمولی پہنیے، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیجیے اور اس پر جتنا چاہے پیسے خرچ کیجیے. اور اگر اللہ نے آپ کو بہت پیسے دیے ہیں تو آپ اپنے عزیزداروں کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام کیجیے، اپنے دوستوں کے بچوں کے تعلیم کا اہتمام کیجیے. تو رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ آپ علم اور تعلیم پر بھی جو ہے وہ پیسے لگا سکتے ہیں اور طالب علموں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر مولانا علیم اشرف جیسی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے آصف بات کر رہا ہوں مفتی صاحب. جی سوال پوچھے. مفتی صاحب میرے پاس زیور اور کیش ملا کر تقریباً 5 لاکھ ہو رہے ہیں. تو میں زکوٰۃ کا مطلب دے سکتے، زکوٰۃ مجھ پر کتنی واجب ہو سکتی ہے؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اڑیسہ سے یقینا بیگم بول رہی تھی. جی سوال پوچھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، اگر عورت عدت میں ہے، اس کے کوئی رشتہ دار اگر انتقال ہو گیا ہے، وہ اس سے آخری دیدار کے لیے جا سکتی ہے؟ عدت میں ہے اور کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو جا سکتی ہے نا، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے اڑیسہ سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ٹائم. فی الحال وقت ہو چلا ہے یہاں پر ایک اور چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام رمضان ٹائم. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام رمضان ٹائم. اور پروفیسر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے 2 سوالات آئے تھے. حیدرآباد سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے پاس زیور ہے اور کیش ہے اور دونوں کی قیمت تقریباً جو ہے دونوں ملا کے زیور اور کیش ملا کے 5 لاکھ روپے ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کتنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کتنی زکوٰۃ دے سکتے نہیں، ان کو زکوٰۃ دینا ان پر واجب ہے. جی. اور اگر سونے کی قیمت اگر آپ 55,000 یا 55,000 روپے اگر مانتے ہیں، تقریباً جو آج کل کا بھاؤ اتار چڑھاؤ روز رہتا ہے، جی جی، تو تقریباً 4,12,000 روپے جو ہے وہ اس کی مالیت ہوتی ہے. اور ان کے پاس 5 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ کہ نصاب جو ایک شرط ہے زکوٰۃ دینے کی کہ نصاب ہونا چاہیے 7.5 تولہ سونا کے برابر، یا اس کی کیش ہونا چاہیے، یا دونوں مل کے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس 5 لاکھ ہیں، تو 5 لاکھ جو ہے یہ ایک مکمل نصاب ہے. اور ان پر 2.5% جو ہے وہ دینا پڑے گا، یعنی ہر لاکھ کے اوپر 2,500. جی. تو 12,500 روپے ان کو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے. جی
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور ایک اڑیسہ سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ عورت حسینہ بیگم صاحبہ کا جو سوال تھا وہ عدت سے متعلق، ان کو جاننا چاہیے کہ عدت عورت جو ہے عدت وفات گزارتی ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارتی ہے. اور طلاق کی صورت میں دو نوعیت ہوتی ہے کہ ایک طلاق بائن ہوتی ہے اس کی عدت گزارتی ہے اور طلاق رجعی کی عدت گزارتی ہے. طلاق رجعی یعنی ایک بار طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے اور 3 مہینے کے اندر اسے واپس لینے کا بھی حق رہتا ہے. تو طلاق رجعی کی عدت میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن طلاق بائن کی عدت یا طلاق وفات، شوہر کی وفات کی جو عدت ہے اس پر اس پہ پابندی ہے گھر سے نکلنے پر، اور صرف مجبوری میں ضرورت شرعی کے لیے نکل سکتی ہے. مثلا اگر اس کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے چارہ نہیں ہے تو وہ نکل سکتی ہے. لہٰذا وہ رشتہ داروں سے ملنے اور انہیں دیکھنے کے لیے اسے نہیں نکلنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر انجم بارہ بنگوی صاحب، ہمارے پاس جو ہے نعت کی بھی فرمائش ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ 3 اشعار اپنے کلام کے ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. ڈاکٹر صاحب. میں عرض کرتا ہوں نعت پاک کا مطلع اور 2-3 شعر اس کے عرض کرتا ہوں. نظر نواز جو رنگت ہر ایک پھول کی ہے، نظر نواز جو رنگت ہر ایک پھول کی ہے، یہ اور کچھ نہیں بخشش میرے رسول کی ہے، یہ اور کچھ نہیں بخشش میرے رسول کی ہے. شعر عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. نبی کے عشق سے آتی ہے زندگی میں بات، نبی کے عشق سے آتی ہے زندگی میں بات، بغیر عشق نبی زندگی فضول کی ہے، بغیر عشق نبی زندگی فضول کی ہے. اور 2 شعر عرض کرتا ہوں بطور خاص. جی ارشاد. سنیے گا. جی. رنگ پر خود سے جب آ جائے طبیعت لکھوں، رنگ پر خود سے جب آ جائے طبیعت لکھوں، شعر سرکار دو عالم کی فضیلت لکھوں، شعر سرکار دو عالم کی فضیلت لکھوں. یہ بھی شعر بطور خاص آخری. اے خدا سب تیری رحمت کی بدولت لکھوں، اے خدا سب تیری رحمت کی بدولت لکھوں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر انجم بارہ بنگوی صاحب اور پروفیسر مولانا علیم اشرف جائسی صاحب کہ آپ دونوں حضرات نے پروگرام میں شرکت کری، پروگرام کا حصہ بنے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. اور انجم بارہ بنگوی صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر نعت کا نذرانہ پیش کیا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.